اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں وقفے کے بعد۔ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو تجربات جو ہمارے بزرگوں کے ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک محترمہ تھی جن کا بیٹا ہے فیور کے مسئلے میں تھا۔ دیکھیں، ہے فیور جب بھی یہ سیزن شروع ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے ہم احتیاط کے طور پر ہم چند جڑی بوٹیوں کا استعمال کر لیں تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور سیزن جو ہے وہ بہتر گزر جاتا ہے اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس میں بہتری آتی ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو جب یہ سیزن ہوتا ہے آپ نے سیسمی آئل لے کر تھوڑا سا جو ہے آپ نے ناک کی پور میں جو ہے دن میں 2-3 دفعہ جو ہے یہ ضرور لگانا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آملہ، تخم کاسنی اور کلونجی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی لے کر پانی میں پکانی ہیں، اور پانی اچھی طرح پک جائے، اور جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، یہ خاص شہد ہوتا ہے، عام شہد نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بازار سے لیا وہ ڈال دیا تو اس کے اچھے اثرات مل جائیں گے، تو اس سے ممکن نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ نے ان کو دن میں 2-3 دفعہ دیں، انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے ہوں۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، ہاں جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ ہلو، جی، اس کے علاوہ جو ہمیں ایک کال تھی کہ میں جب انڈا ہاں جی کا استعمال کرتی ہوں تو میرے پیٹ میں ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میں پاکستان آرگنائزیشن سے سید منور حسین شاہ صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی جناب سید صاحب بولیں جناب۔ جی، میرے تقریباً 14 سال ہو گئے، بچے نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کدھر سے بتایا، کدھر سے بول رہے ہیں؟ پاکستان آرگنائزیشن ایجنسی، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایسا کریں، اس کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ٹیسٹ، اپنے مسز کی رپورٹس مجھے ای میل کریں، ٹھیک ہے؟ ای میل کے لیے آپ گوگل سرچ میں جائیں اور حکیم شفقت علی شاہ لکھیں گے تو میرے بارے میں سب معلومات آپ کو مل جائے گی، اور وہ مجھے پاکستان تو آپ نہیں آ رہے نا؟ ہاں جی، پاکستان تو آپ نہیں آ رہے نا؟ پاکستان سارا آپ کو بتاؤں گا، اپنے پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اب جب تک میں پوری سٹڈی نہیں کروں گا تو آپ کے بارے میں بتانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک دونوں کپل جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے پریگننسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مسائل ایک میں ہیں یا دونوں میں ہیں۔ اگر دونوں میں ہیں تو دونوں کے لیے اس کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت نے یہاں بہتر جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اور اس کو استعمال جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے، بے شمار بے اولاد جو فیملیز تھیں ہمارے بزرگوں نے بھی اور ہم نے بھی، جو بچپن سے ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کے، تو اللہ تعالیٰ بہت کامیابی دیتا ہے۔ ایسے مریض جو 10-10 15-15 سال سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ رونق لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی خواہش پوری کر دیتا ہے۔
اس کے لیے ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جڑی بوٹیاں جو عطا کی ہیں وہ استعمال کرنی ہوتی ہیں. دوسرا جو ہمیں قرآنی آیات ہیں وہ بھی پڑھنے کے لیے بتائی جائیں گی. جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو یہ مشکلات ہیں ان میں بہتری فرمائے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا آپ تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہوں تو پروگرام کے بعد بھی اسی نمبر پہ اگر دوبارہ ٹیلی فون کریں 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا تو دوبارہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو محترمہ نے کال کی تھی کہ انڈا جب میں استعمال کرتی ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے. دیکھیں ہر انسان کا مزاج جو ہے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا جو ہے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اس چیز استعمال کرتے ہیں اور انڈا ایک ایسی کامن ہماری غذا ہوتی ہے جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سارا سال اس کو استعمال کریں خاص طور پر ناشتے میں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا مزاج دیکھنا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق کون سی غذا جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے. پھر موسم کے اعتبار سے اس میں کمی لانی چاہیے یا اس کو جو ہے اس گرمی کے موسم میں یا موسم گرم ہوتا ہے تو اس کو اس موسم میں چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو کیسے اس کی اصلاح کی جائے وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مانچسٹر میں کون سے دن آتے ہیں؟ مانچسٹر ہم ہوتے ہیں ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے ہم جو ہے مانچسٹر میں ہوتے ہیں. اچھا اور کدھر آتے ہیں؟ یہ آپ ایسا کریں گے کہ آپ پروگرام کے بعد ٹیلی فون کریں یا آپ ہولڈ کریں گی تو آپ کو جو آپ کی رہنمائی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے جب ملنا ہو تو اس کے لیے اپائنٹمنٹ بنائیں تو پھر جو ہے آپ کو سارا کچھ آپ کو اس کے لیے بتا دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ممکن ہوگی. ہم بتا رہے تھے دیکھیں کہ انڈا جہاں اس میں غذائیت سے بھرپور اللہ تعالیٰ نے اس میں غذائیت رکھی ہے لیکن انڈا بھی جو ہے فری رینج ہونا چاہیے یا آرگینک انڈا ہونا چاہیے تبھی اس کے فوائد آپ کو بہتر مل سکتے ہیں. اور جب ہم چیز اگر صحیح استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ بھی صحیح ہوگا. اب اس میں جو گرم مزاج والے ہیں یا جن لوگوں کو یہ موافق نہیں ہوتا یا ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کی یا گرمی کے موسم میں اگر آپ کو استعمال کیا ہے اور اس کی جو گرمی کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. علی مدد. مولا علی مدد. جی بولیں. شاہ صاحب جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی بولیں. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کی 13 سال عمر ہے. جی. ان کے چہرے پہ نا دانے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. دانے جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں اس میں پس دانے ان کے نا بہت موٹے ہیں جس طرح ایکنی سکن ہوتی ہے نا وہ جب دانے چلے جاتی ہیں تو ان کے متھے پہ چیک پہ دانے ہیں تو وہ کالے کالے داغ سے نا رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی آپ بچی کے اوپر خصوصی توجہ دیں. اگر یہ دانے اگر یہ بگڑ جائیں خدا نہ کرے اور اس کے داغ چھوڑ جائیں تو بعض اوقات چہرہ جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اب اس کے لیے آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے. پورا ڈائٹ پلان بنانا ہے
کون سی چیزیں ان کے لیے جو ہے پرہیز کرنی ہے. شاہ صاحب سوری، میں جو سا نا معذرت سے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ تفصیل سے ذرا مجھے بتائیں اس بارے میں فون پہ مجھے صحیح آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، آپ تو میں فون رکھتی ہوں تو میں آپ کا جواب ٹی وی پہ سنتی ہوں. ٹھیک ہے آپ کریں. جی دیکھیں، جیسا کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں جی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک معالج مریض کی نبض دیکھتا ہے اور نبض دیکھنے کے بعد اس کا مزاج کا تعین کرتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے. اب اس ایج میں جو بچی کے چہرے پہ دانے ہیں، ہارمونل میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے اور بہت سے مسائل جو ہے عموماً یہ پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ایکنی وغیرہ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور سکن میں چکناہٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے کسی ماہر معالج سے جو مریض کی نبض دیکھنے کے بعد آپ کو ڈائٹ پلان بنا کے دے گا، اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ کرنا کیا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. صبح کے ناشتے میں آپ بچی کو اور رمضان میں سب فیملی کو، ہم سب کو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے، تلبینہ کا استعمال، اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر ضرور استعمال کریں. پھر دیکھیں کہ آپ کا روزے میں بھی کتنی آسانی ہوگی، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی اور آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی. اور روزے کا جو ہے اور آپ کو جو سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا. اس سے ابتدا کریں اور اپنی صحت کو بہتر رکھیں. اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے، بچی کو 7 دانے لینے ہیں اناب دیسی، اس کو پانی میں پکانا ہے. جب اچھی طرح پک جائے اور پانی آدھا رہ جائے، اس کو جو ہے پانی جو ہے دن میں 2-3 دفعہ دیں. باقی ساری چیزوں کو، سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. بغیر سچویشن کے سمجھ کر ہم جو ہے آپ کو ابتدائی سٹیج کی چیزیں تو بتا سکتے ہیں. جب مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو سمجھنا، اس کی پوری سمٹمز کو لینا، پورا ڈائٹ پلان ترتیب دینا، کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کون سی جڑی بوٹیاں اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، کن چیزوں کو جو ہے کون سی جڑی بوٹیوں کی آئنٹمنٹ جو ہے چڑھے پہ لگائی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ جو مواد جو بن رہا ہے، جو ایکنی نکل رہی ہیں، اس میں سے جو رطوبت ہے وہ خشک ہو جائے اور وہ اپنی جگہ پہ نارمل جو ہے وہ سکن جو ہے وہ ہو جائے. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ مجھے حفیظ صاحب سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، میرے تھوڑے پیریڈ میں پرابلم ہے، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آ رہے ہیں تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ ہیلو جی ہیلو جی، کیا کروں میں؟ کچھ ایسی جڑی بوٹی بتا دیں تاکہ. جی ہیلو. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر کے بات کریں. جی ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیں اور ٹیلی فون پہ بات کریں. جی بند کر دیا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی میری ایج 38 ہے. کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ جی یہ 3-4 مہینے سے 4 مہینے سے ہو رہا ہے ایسا. ٹھیک ہے، آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں گے. جی دیکھیں، اب جو یہ مینسس کا پرابلم ہوتا ہے، یہ عمر کے ساتھ ساتھ جب یہ ایگز کی پروڈکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو یہ مسائل بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. کیا یوٹرس پہ ورم ہے، کوئی پولیسسٹک اووری کے مسائل ہیں، یا ایگز کی پروڈکشن کم ہے. یہ ساری سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر جا کے پھر بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سی جڑی بوٹیاں فائدہ مند ہیں.
اور اس کے لیے طب میں معجون جو ہے مدر جو ہے خاص وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم گوٹ ملک کے ساتھ لیں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی سمٹمز کو اس کا سمجھنا ایک معالج کے لیے اور ہسٹری لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے مزاج کے مطابق کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہوں گی، کون سی ایسی غذا ان کو استعمال کے لیے بتائی جا سکے، اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ جب سب چیزیں ایک مریض اس پر عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے. میں بتاتا جاؤں کہ کل انشاءاللہ تعالی 28 جون یعنی کل سیٹرڈے کو ہم ہوں گے 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لنڈن میں. جو لنڈن اور گردنوا کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. 30 جون منڈے ہوگا. برمنگم میں ہم 1 بجے سے 3 بجے تک ہوں گے. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے حسب معمول منچسٹر میں. جو منچسٹر اور گردنوا کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. عید کے بعد ہمارا دوبارہ چکر لگے گا گلاسکو میں 9 اور 10 اگست کو. جو گلاسکو گردنوا کے جو لوگ اسکاٹ لینڈ کے وہ بھی اپائنمنٹ بنا سکتے ہیں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب فرمائیں جناب، کون سا بول رہے ہیں؟ اچھا سر میں نے جی بولیں. ہیلو السلام علیکم. جی بولیں. اچھا میں نے پہلے فون کیا تھا کہ انکل نے اوور ڈوز کوار گندل لی ہے، تو آپ نے علاج بتایا تھا، میں نے سن نہیں پایا. ایک بار آپ ٹیلی فون رکھ دیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کو رپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی ہم بات کر رہے تھے جو انڈے کے بارے میں کہ انڈا جو ہے. ہاں جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں محترمہ. ہاں جی میں شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ کی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں. فرمائیں. ہاں جی میری پرابلم ہے کہ میری عمر ہے 54 ایئر. جی اور مجھے 4 سال سے پیریڈ بند ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ہاٹ فلشز اتنے آتے ہیں کہ 4 سال سے میں بہت ہی پریشان ہوں، اور اس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس میں نیند کی پرابلم بھی ہوتی ہے، اور میں 4 سال سے لیویال کی میڈیسن بھی ہارمونز کی لیتی ہوں، لیکن میں بہت ہی پریشان ہوں. یہ ٹھیک نہیں ہوتے. میری پوری باڈی میں بیٹھے بیٹھے ہیٹ اپ ہوتی ہے، دماغ میں سے ہیٹ نکلتی ہے، اور میں بہت زیادہ اس کے لیے ٹینشن میں ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ آپ کو؟ شوگر ہے مجھے، لیکن شوگر کنٹرول ہے، اتنی زیادہ نہیں شوگر. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایسی سچویشن کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سی غذا بہتر ہے. پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے. آپ کا مزاج کو جو ہے معالج نے دیکھنا ہوتا ہے. نبض دیکھنے کے بعد آپ کی، کیونکہ آپ کا یہ کافی پیچیدہ سا مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایک معالج جو آپ کو سمجھ کر پورا آپ کو ایک ڈائٹ پلان تجویز کرے گا. اس ڈائٹ پلان پہ آپ نے عمل کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کون سی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اس سچویشن میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. تیسری چیز جو ہے آپ نے یہ کرنی ہے کہ کون سی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. جب آپ یہ تینوں چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شافی مطلق جو ہے ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ کی
جو ہے شفا یابی کا عمل میں آپ کی بہتری ہوگی، اور آپ انشاءاللہ تعالی، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اب آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں۔ اچھا دیکھیں کہ اب ایسی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام، حکیم صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی آپ کی بات ہو رہی ہے، میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں۔ فرمائیں کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ اچھا، یہ میرا نام عادل ہے، ہم ہنسو لندن سے بول رہے ہیں۔ جی جی، آپ سے معلوم یہ کرنا تھا کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپارٹ فرام جو میڈیسنز اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ کوئی حکیمی کوئی علاج ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے اس کرہ ارض میں جو قدرتی چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قادر مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جڑی بوٹیوں کو اگایا ہے، کسی انسان نے نہیں اگایا، اور موسم کے مطابق ہمارے لیے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اور جس خطہ میں جو بیماری ممکن ہو سکتی ہے اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم تھوڑا سا بغور مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ان جڑی بوٹیاں پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں کہ جب انسان بیمار ہو تو میری دی ہوئی قدرتی نعمتوں کو اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اور ان جڑی بوٹیوں کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، ٹائپ کیا ہے، آیا یہ اس کی پینکریاس جو ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، کتنی جو ہے اس کے سیلز جو ہیں بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں یا اس میں تھوڑی جان ہے، اس کو لائف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، اس گولیوں سے ہم اس کو شوگر کو کنٹرول کیے ہوئے یا انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں، کیا سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ پریشر کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کولیسٹرول کی کیا کنڈیشن ہے، اور کیا پیچیدگیاں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ سب چیزوں کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ پلان، کون سی ڈائٹ پلان جو ساری آپ کی سمٹمز کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہوئے کون سی ایسی ڈائٹ پلان ہو جو آپ کی سچویشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ہاں جی، اب جو ہے ٹائم کیونکہ جو ہمارا وہ ختم ہونے والا ہے، کالر جو بے شمار کالر تھے جو کیو میں، ان سے ہماری یہی استدعا ہے کہ وہ پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ 28 جون کو ہم ہوں گے ساؤتھ لندن میں، دوپہر 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ جو لندن اور گردنوا کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ 30 جون منڈے ہوگا، 1 بجے سے 3 بجے تک سپارک بروک برمنگھم میں ہوں گے۔ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہوں گے مانچسٹر میں، اور 9 اور 10 اگست کو ہم ہوں گے عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گلاسکو میں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم رشتوں کے سلسلے میں بھی ہمیں بے شمار فیملیز ہمیں کہتی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی متفکر ہوں، چاہے وہ سادات اہل سنت ہوں یا اہل شیعہ ہوں یا اہل سنت
किसी भी कौम से हों, चाहे वो अराई हो, मुग़ल हो, जट हो, शेख हो, कोई भी फैमिली आपकी हो, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी सिलसिले में भी रहनुमाई करें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी नूं इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी नूं इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जुम्मे को दोबारा इसी वक्त हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। माअस्सलाम।